اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کے, آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی, یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے بھائی کراچی میں کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, لیکن وہ ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں, پیسے ہی نہیں ہے. وہ واقعہ تھا نا, ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی؟ کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائی, ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے, یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے
تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں. ایک مثال دے رہا ہوں, اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کو ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں. وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے, میں شو مارنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا, وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کو تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں. وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں, ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے, ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی. اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے. شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی, مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے, اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ شادی ہو رہی ہے میری, نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا, سب مبارکباد دے رہے تھے, لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں, یہ جن کا بچہ ہے, آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو لوگ ایک صاحب پہنچے, جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں میں نا مسجدوں میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں, حضرات چٹی نیلے رنگ کی نہ کہ جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کو الٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے, نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا, تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا, لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے, لیکن کہہ رہے ہیں اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس میں میری خیر ہوگی. ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, بوڑھے تھے, بخار میں تھے,
تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ. یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جہنم کی آگ کو, یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا, دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا, گناہ دھلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں, یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو. دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, رونا بھی جائز ہے. غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب کے ایک خاتون تھی, ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں, ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, یا کوئی آرمی میں تھے بارڈر پہ شہید ہو گئے, واللہ عالم, بہت پرانا واقعہ ہے. مجھے واقعے کی روح یاد رہ جاتی ہے نا, پورا وہ ایک ایک چیز تفصیل سے یاد نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ ان کے گھر میں جب خبر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے, تو خبر لانے والا اتنا بیوقوف آدمی, اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ شہید کی بیوہ بن گئی ہیں. اب اس بیچاری کو مجبور کیا مٹھائی کھاؤ اور مٹھائی کھلاؤ, محلے میں مٹھائیاں بٹوائی جا رہی ہیں. لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا حوصلہ ان لوگوں کا کہ شہید پہ خوشی منا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا, لیکن چاہے شوہر جنت میں ہی گیا ہو, عورت سے شوہر جدا تو ہو گیا نا. اب وہ بیچاری جو اس کے ریلیٹیو ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو بھی رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, گناہ ملے گا, گناہ ملے گا. تو یہ کیا ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف تعلیمات ہیں. بھائی اس کو رونے تو بیچاری کو غم تو ہوا ہے نا, مٹھائی بٹھائی نہیں بنتی ایسے موقع پہ. شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, شہید کے لیے ہے نا, وہ مٹھائی کھلائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو کھلا نہیں سکتے, قبر میں جا کے لڈو کھلائیں اس کو, اس کے لیے تو ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو غم ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ گیا, بھلے جنت میں ہی گیا ہو, آپ سے تو بچھڑ گیا نا. ارے آپ کا جگری دوست امریکہ جا رہا ہو, خوش ہو, آپ پھر بھی رخصت کرتے ہوئے روتے ہو اس کو کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے. مایوں کی تمنا تھی میرا بچہ امریکہ میں جائے, کماؤ پوت بنے, پیسے کما کے بھیجے, لیکن جس دن جا رہا ہوتا ہے اس دن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو بہرحال جدا ہو رہا ہے نا. باپ بھی پریشان ہوتا ہے, ماں بھی پریشان ہوتی ہے. تو یہ ایک بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں, اور آسان مثال, ماؤں نے خود شادی کرائی ہوتی ہے, ماؤں نے خود رشتہ طے کیا ہوتا ہے, وظیفے پڑے ہوتے ہیں, لیکن جس دن بچی رخصت ہوتی ہے ماں رو رہی ہوتی ہے, ہنس رہی ہوتی ہے. بولو نا. اب کوئی اس پہ اعتراض کرے, لو اتنی مشکل سے رشتہ ملا, یہ تو رو رہی ہیں, واپس کرو اس رشتے کو, بھائی لے کر آوے, چل بھائی دفعہ یہاں سے. کیا خیال ہے, 50-50 یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا. کیمرہ لگا ہوا تھا, روتے ہوئے رخصت کیا نا ماں نے بیٹی کو, ڈرامے بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ کیمرہ مین نے بتایا کہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کمبخت اتنی مشکل سے کیونکہ یادگار ہوتی ہے نا, ساری زندگی دیکھنا ہے, اگر وہ نہیں روئے گی تو جب شادی کی ویڈیو بعد میں جا کے دیکھیں گے بولیں گے یار کیسی ماں ہے, روئی نہیں رہی, بچی رخصت ہو رہی ہے گھر سے. تو وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا 50-50 میں, روتے ہوئے رخصت کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ اس نے بتایا وہ سوری آنٹی میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کمبخت اتنی مصیبت سے روئی تھی, دوبارہ پورا عمل ریورس ہوا ہے نا, واپس دلہن کو واپس لے کر آؤ, کیمرہ تسلی ہوگی آن ہے, اب رو رو کے رخصت. یہ بھی ہوتا, میتوں میں رو رہے ہوتے ہیں لوگ تکلف میں, خیر. لیکن حقیقت میں بھی ماں باپ اس دن, باپ بھی اکثر روتے ہیں, ماں بھی رو رہی ہوتی ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے. حالانکہ باپ نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اچھا رشتہ مل جائے, ماں نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں, تلاش کی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے رونے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا چپ. تو یہ اچھا یاد رکھو, ایسے موقع پہ بارات کا کھانا ماں کے ذمے, باپ کے ذمے ڈالنا, یہ بھی نیچر کے خلاف ہے. خوب سمجھ لو, نہیں یہی بات سمجھ. یہ جو لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں نا, یہ بھی اللاجیکل ہے. وہ قومیں جن پر انگریز نے حکومت نہیں کی ہے, یا ہندوؤں کے ساتھ وہ قومیں نہیں رہی ہیں, ان میں آپ کو بارات کے کھانے کا تصور نہیں ملے گا. یہ بھی اللاجیکل ہے. وجہ اس کی ہے, میں تو ان چیزوں پہ شروع سے غور کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے سمجھ میں ہی نہیں آیا بارات کا کھانا نا, کہ یار باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی, وہ کیوں کھلائے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو خوشی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, خوشی انتہا کے اعتبار سے اس کا فیوچر بن رہا ہے,
لیکن وہ دن ماں باپ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا, وہ دن ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. این اس دن پہ کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کو یعنی ان کو مکلف بنانا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں, یہ نیچر کے خلاف ہے. میں نے تو یہ بات شروع سے کر رہا تھا. پھر یہ جو ہمارے وزیرستان کے پٹھان لوگ ہیں, مسعودی قوم اور دوسری قومیں, مسعود قوم ہے نا اور دوسری قومیں, میں نے ان میں جا کے ریسرچ کی. میرے شاگرد بھی ہیں بہت سے وزیرستان کے. میں نے کہا یار تمہارے یہاں بارات کا کھانا, میں نے ان کو اپنا فلسفہ نہیں بتایا کہ میری رائے یہ کہ یار یہ نیچر کے خلاف لگتا ہے مجھے یہ کام, میں نے اپنا نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آگے بیان دے اس میں مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی سے کام لے. تو میرے شاگرد ہیں وزیرستان کے, انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کہ ہمارے ہاں جب بہن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن. لڑکا تو کھلاتا ہے کٹے ذبح کر کے, ٹھیک ہے نا, بے شک وہ شادی والے دن ہی کھلائے, تو یہ لڑکا دعوتیں کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ دعوت نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو, کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں, انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار دنیا میں ہو کیا رہا ہے. گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, ایک اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا, تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا ادھر KPK سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے. اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے, پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے, جو میں نے خود پڑھے ہیں, کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے, کہہ رہے اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتیں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات ورات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہیں یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی, تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے, 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام. 25,000 مہر اس کے ہوگا جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لے جائے. سکہ وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ اور پھر جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا, اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے. ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے. یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا, اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی